اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 225 سے 228 تک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يعلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وزين مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، نہیں مواخذہ کرے گا تم سے، یعنی نہیں حساب لے گا تم سے اللہ تعالیٰ، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کا، یعنی تو جو تم بلا وجہ قسمیں کھاتے ہو، یعنی کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے وہ بلا وجہ جو قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا میں کوئی جو ہے مواخذہ نہیں کروں گا، یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ قسم کیوں کھائی تھی، لیکن ان سے اجتناب کیا کریں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن ان قسموں کا جو تمہارے دلوں نے قصد کر کے کی ہیں، یعنی جو تم نے اپنے دل سے سوچا ہے کہ میں ابھی یہ قسم کھاؤں گا، تو وہ جب تم وہ قسم کھاتے ہو اسے پورا کرتے ہو تو ان کے متعلق اگر اسے تم پورا نہیں کرتے تو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ یہ قسم جو ہے تم نے اسے پورا کیوں نہیں کیا۔ اس کا ایک خاص قسم کو توڑنے کا ایک خاص کفارہ ہے، یعنی اس کا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور 10 مسکینوں کو کپڑے دیے جائیں اور اس کے بعد جو ایک غلام آزاد کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے گا لگاتار، ٹھیک ہے، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ فَإِن فَاعُوا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ حلم والا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، یہ ہے حلم۔ لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، وہ لوگ جو علیحدگی اختیار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر، 4 مہینوں تک، یعنی جو مرد اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک علیحدہ رہتے ہیں، فَإِن فَاءُوا، تو پھر وہ لوٹ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اپنی بیوی سے دور رہنے کی 4 ماہ تک مدت ہے، اس سے زیادہ جو رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے گناہ ہوگا، یعنی قرآن پاک میں یہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہے گا اسے گناہ کبیرہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لے، یعنی اگر وہ 4 مہینوں کے بعد بھی نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ طلاق مل جائے تو پھر وہ اس سے علیحدہ ہو جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، اور وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے وہ اپنے آپ میں یعنی خود صبر کریں، 3 قروء، 3 حیض تک، یعنی 3 حیض تک وہ عورتیں
صبر کر سکتی ہیں. عام طور پہ جو ہے وہ ایک ماہ میں ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک ماہ میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو 3 ماہ تک وہ عورت صبر کرے، یعنی کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فی رحامہن، ان کے رحم میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے اس کو نہ چھپائیں، یعنی کہ وہ ظاہر کر دیں کہ میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے یا بچی ہے، جو بھی ہے وہ سب کو بتا دیں، وہ اسے چھپائیں نہیں. ان کننا یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان لانے والی ہیں اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وبعولتہن، اور ان کی خامد احق بردہن فی ذالک، اس معاملے میں ان کو واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی جو خامد ہے وہ 3 ماہ کے اندر اندر بیوی کو اپنے پاس واپس بلا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس عورت کے لیے بھی اسی طرح کا سلوک ہے جیسا کہ اس مرد کے لیے ہے، یعنی عورت جو ہے اس کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیا جائے جیسا کہ مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی عورت کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں پر مردوں کا درجہ زیادہ ہے، یعنی عورتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی شان عظمت کم دی ہے مرد کی نسبت، مرد کو زیادہ عزت دی ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.